محمد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ فرعون اور حامان و قارون کی طرف فقالوا تو ان لوگوں نے کہا ساحر کذاب یہ تو جادوگر ہے بڑا جھوٹا ہے استغفر اللہ فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم پھر جب وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری طرف سے حق کے ساتھ آئے تو ان لوگوں نے کہا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو جو ان کے ساتھ ایمان لائے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دو وما کید الکافرین الا فی ضلال اور کافروں کی چال گمراہی کے سوا کچھ نہیں مراد یہ کہ وہ ناکام ہو جائے گی۔ دو باتیں آج سمجھ لیتے ہیں مزید برآں یہ بیٹوں کا قتل کرنے کا معاملہ دو مرتبہ آپ کو بات تو واضح ہو رہی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی اس موقع پر بھی وہ تو کسی نجومی نے فرعون کو کہا تھا تو اس سے سارے بیٹے قتل کروانے کا ارادہ کیا اور اللہ کی شان کے وہی موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے اور ان کی پرورش بھی ہو گئی محل کے ہی اخراجات پر۔ اور ایک اس موقع پر جب موسیٰ علیہ السلام نے تحریک برپا کی چند نوجوانوں ان کا ساتھ دیا ہے اس موقع پر فرعون نے کہا ہے کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے۔ اور ایک اور بات بھی ہے موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس وقت فرعون الگ تھا اب جو ہے وہ اس پچھلے فرعون کا بیٹا فرعون مصر کے سردار جو ہے وہ بادشاہ کو کہا کرتے تھے لقب تھا ٹائٹل تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت الگ تھا اور اب جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی کم و بیش ہم عمر ہوگا جو پچھلے والے کا بیٹا تھا اس لیے ایک موقع پر اس نے کہا تھا کہ ہم نے تمہاری پرورش کی اور تم ایسے اور ایسے کرتے ہو تو یہ بات بھی آج ہمارے یاد دہانی کے لیے سامنے آ گئی کہ یہ دو مرتبہ بیٹوں کے قتل کا معاملہ ہوا۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ اور فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں علیہ السلام اور اسے ان کے رب کو پکارنے دو معاذ اللہ یعنی کہہ رہے میں قتل کر ڈالوں شہید کر ڈالوں معاذ اللہ انی اخاف ان یبدل دینکم بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تمہارے دین کو بدل دے گا او ان یظہر فی الارض الفساد اور یہ زمین میں فساد پھیلائے گا استغفر اللہ۔ لفظ دین کو سمجھیں جب قانون فرعون کا چل رہا ہے وہ کہہ رہا ہے تمہارا دین یعنی اسی کا تھا نا فرعون کا قانون چلتا تھا اور جب قانون اللہ کا چلے گا تو دین کس کا ہوگا اللہ کا ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا یہ تو فرعون کا قانون چل رہا تھا تو بھائی اجتماعی معاملات میں جب قانون اللہ کا نافذ ہوگا نا تب دین اللہ کا ہوگا۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں پڑھتے ہیں کہ سود خوروں کے لیے کیا انجام ہے لیکن سود کے دھندے ہمارے ہیں، پڑھتے ہیں کہ بے حیائی کا طوفان پھیلانے والوں کے لیے کیا عذاب ہے لیکن بے حیائی کی اجازت دی جا رہی ہے استغفر اللہ۔ تو دین اللہ کا کب ہوتا ہے جب دین اللہ کا نافذ ہو اور شریعت کے احکامات پر عمل درآمد کیا جا رہا ہو۔ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں نے پناہ لے لی ہے اپنے اور تمہارے رب کی ہر مغرور سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہ تو ہے جو فرعون نے معاذ اللہ سازش کا ارادہ کیا۔ اب اہل دربار میں سے جو فرعون اور آل فرعون کا دربار تھا فرعون کے درباریوں میں سے شخص کھڑا ہوا عام آدمی تو نہیں تھا معمولی آدمی تو نہیں تھا دربار میں ہے تو بڑا آدمی ہوگا وہ ایمان لے آیا تھا اب تک اس نے ایمان کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ اب جو فرعون نے یہ سازش کا اعلان کیا اور اپنے اقدام کرنے کا اعلان کیا تو یہ بندہ مومن کھڑا ہوا۔ اب تقریر آ رہی اس بندہ مومن کی اور نوٹ کیجئے گا یہ طویل ترین تقریر ہے قرآن میں اتنی طویل تقریر کسی پیغمبر کی نہیں آئی مسلسل اسٹریٹ پیغمبروں کا بیان بہت ہے الحمدللہ لیکن طویل ترین تقریر قرآن میں اس بندہ مومن کی ہے۔ بڑی حکمت کی بات اس میں اتنے بڑے دربار میں کھڑا ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے دل سوزی کے ساتھ بات کر رہا ہے توحید کی دعوت دے رہا ہے آخرت کا تذکرہ کر رہا ہے دین کی اصولی باتوں کو سامنے رکھ رہا ہے عذاب سے متنبی بھی کر رہا ہے اور لوگوں کو غور و فکر کی دعوت بھی دے رہا ہے۔ اب اس بندہ مومن کی تقریر وقال رجل مؤمن اور کہا بندہ مومن نے من آل فرعون جو آل فرعون میں سے تھا یکتم ایمانہ اب تک اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھے ہوئے تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ کیا تم اس بات پر محض ایک بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے یہ اس کا قصور ہے اس پر تم اسے معاذ اللہ قتل کرنا چاہتے ہو۔ وقد جاءکم بالبینات من ربکم اور یقیناً وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا۔ چلو سوچو بالفرض وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ اور اگر بالفرض محال اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پر ہوگا۔ لیکن ایک اور بات بھی تو سوچو وَإِن يَكُ صَادِقًا اور اگر وہ سچا ہے تو يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ تو وہ جو تم سے وعدہ کر رہا ہے اس کا کچھ حصہ عذاب کا تمہیں پہنچ کر رہے گا۔ تو کیا لاجیکل بات ہے مان لو تاکہ اگر عذاب کہیں سے آ گیا تو بچ جائیں گے بھائی مان لینا ہی بہتر ہے۔ بڑی سمپل اسٹریٹ فارورڈ اور لاجیکل بات اس نے کی ہے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب بے شک اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا سخت جھوٹا ہو۔ اور ایک اور انداز سے دیکھیے کیا اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض اے میری قوم آج تمہاری بادشاہت ہے تم زمین میں غالب ہو تمہیں تھوڑا اختیار ملا ہوئے نا
یہ اقتدار کا نشہ لوگوں سے ہضم نہیں ہوتا اور اپنے اقتدار کے نشے میں آ کر ظالم بن جاتے ہیں اور جبر کرتے ہیں، منمانیاں کرتے ہیں۔ آج تمہیں زمین میں اختیار ملا ہوا ہے، تم اپنی مرضی چلا رہے ہو۔ سوچو فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے تو اس سے بچانے کے لیے کون ہماری مدد کرے گا؟ ذرا غور کرو۔ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ۔ فرعون نے انٹرپٹ کیا، ایک تو دربار میں سے شخص کھڑا ہو گیا ہے اور اس قدر زبردست بات کر رہا ہے تو فرعون کو تو لالے پڑ گئے۔ اس نے انٹرپٹ کر کے اس گفتگو کی تاثیر کو روکنے کی کوشش کی، اور یہ اکثر ہوتا ہے، اچھی بات کہیں چلتی تو روکی جاتی ہے اور خیر کی بات چلتی تو روکی جاتی ہے، مؤثر بات چلتی تو روکی جاتی ہے، انٹرپشن کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، اثرات کو زائل کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ فرعون کھڑا ہوا، قال فرعون، کہا فرعون نے، ما اریکم الا ما ارا، دیکھو میں تمہیں رائے نہیں دیتا مگر جو میں دیکھتا ہوں، جو سمجھ آتی صحیح بات وہ پیش کرتا ہوں۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہیں نہیں راہ دکھاتا مگر بھلائی کی، بات تو میں بھلائی کی تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ اس سے انٹرپٹ کرنا چاہا، بندہ مومن نے اس کی بات کا کوئی اثر نہیں لیا اور اپنی گفتگو کو جاری رکھا، اپنی تقریر کو جاری رکھا۔ وقال الذی آمن، اور اس شخص نے کہا جو ایمان لایا، یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اے میری قوم میں تم پر سابقہ گروہوں کے دن کے مانند عذاب کے بارے میں ڈرتا ہوں۔ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، جیسے حال ہوا قوم نوح اور عاد و ثمود کا اور وہ جو ان کے بعد ہوئے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کوئی ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم میں تم پر چیخو پکار کے دن سے ڈرتا ہوں، عذاب نہ آ جائے۔ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ، جس دن تم بھاگو گے پیٹ پھیر کر۔ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، تمہارے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف واضح دلائل کے ساتھ آئے علیہ السلام۔ فما زلتم فی شک مما جاءکم بی، تو تم ہمیشہ شک میں رہے اس کے بارے میں جس کے ساتھ وہ تمہارے پاس آئے۔ کافی عرصہ گزر چکا، 3 صدیوں کا کم و بیش فرق ہے۔ یوسف علیہ السلام کی بھی تعلیمات کا تم نے رد کیا تھا۔ حتی اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، یہاں تک کہ جب وفات پا گئے تو تم نے کہا کہ ان کے بعد ہرگز اللہ کسی رسول کو نہیں بھیجے گا۔ لگتا ہے کہ ان کے چلے جانے کے بعد کچھ قدر ہوئی، اور اب دیکھو اللہ کے رسول ایک اور آ گئے ہیں، قدر کر لو۔ یہ نہیں کہ ان کے جانے کے بعد تم قدر کرنا چاہو، اس وقت تو تمہارے ہاتھ سے پانی، سر سے پانی گزر چکا ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اسی طرح اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کرتا ہے من هو مسرف مرتاب، جو حد سے گزرنے والا، شک میں رہنے والا ہو۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو۔ کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، یہ کج بحثی، یہ بحث مباحثہ کرنا، یہ سخت ناپسند ہے اللہ کے نزدیک اور ان کے نزدیک جو ایمان لائے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر مغرور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ گفتگو جاری ہے اور فرعون کے تو ہاتھ سے بات نکل رہی ہے، چنانچہ اب اس سے پھر انٹرپٹ کرنا چاہا۔ وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اور فرعون نے کہا اے حامان، اس کا وزیر معاون، اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا، شاید کہ میں راستوں تک پہنچ جاؤں، اسباب السماوات، آسمانوں کے راستوں تک پہنچ جاؤں، فاطلع الی الہ موسیٰ، پس میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، وانی لاظنہ کاذبا، اور بے شک میں تو اسے یقیناً جھوٹا گمان کرتا ہوں۔ ایسا نقطہ پہلے بھی آیا، بہت بڑی عمارت بناؤں، آسمان تک میں پہنچوں اور وہاں سے جھانک کر دیکھوں۔ اب بھائی تو کیا، تیرا بیٹا بھی آ جائے، تیرے بیٹے کا بیٹا بھی آ جائے، تب بھی محل نہیں بنے گا، یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ یہ ظالم جابر قسم کے لوگوں کا انداز ہوتا ہے، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ یہ ظالم جابر حکمرانوں کی حرکتیں ہوتی ہیں، کبھی ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی، کبھی اسپورٹس میں لگا دیا، کھیل تماشوں میں لگا دیا، کبھی ایک کو دوسرے پر غالب کر کے بٹھا دیا اور ایک دوسرے سے لڑا کر مزے چکھوا دی ایک دوسرے کی طاقت کے، اور اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ سلطنت چلاتے رہو۔ یہ کھیل تماشوں میں لگا کر حقائق زندگی سے دور کرنا، یہ فرعونیت ہے، پہلے بھی ذکر آ چکا ہے۔ اور کہنے لگا وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور بے شک میں تو اسے جھوٹا گمان کرتا ہوں، معاذ اللہ۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور اسی طرح فرعون کو اس کے برے عمل آراستہ کر کے دکھا دیے گئے اور وہ روک دیا گیا سیدھے راستے سے۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی تدبیر تباہی کے سوا کچھ بھی نہ ہوئی۔ بندہ مومن کی تقریر جاری ہے، نوٹ کیجئے گا۔ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ، اور جو شخص ایمان لایا تو اس نے کہا کہ اے میری قوم تم میری پیروی کرو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھاؤں گا۔ یا قومی، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، بے شک یہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا فائدہ ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دار القرار،
اور آخرت بے شک ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، جس شخص نے برا عمل کیا اسے اس جیسا بدلہ ہی دیا جائے گا۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اور جس نے عمدہ عمل کیا خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مؤمن ہو، فاولئک يدخلون الجنہ، تو یہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں، یرزقون فیہا بغیر حساب، اس میں انہیں بے حساب رزق عطا کیا جائے گا۔ ویا قومی، اور اے میری قوم، ما لی ادعوکم الی النجاۃ، مجھے بھلا کیا ہوا کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، وتدعوننی الی النار، اور تم مجھے جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تدعوننی لاکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، کیا تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ اسے شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے؟ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں غالب بخشنے والے اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ کیا دل سوزی ہے، کیا خوبصورت کلام ہے، کس طرح بنیادی عقائد کا بیان ہے، کس طرح توحید کی دعوت ہے، کس طرح آخرت کی دعوت ہے، کس طرح لوگوں کی غمخواری کرتے ہوئے دل سوزی کر کے ساتھ بیان کرنے والی بات، ہمدردی کے جذبے کے ساتھ دعوت دینے کا انداز، بڑا خوبصورت مقام ہے قرآن کا۔ لا جرم ان ما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، کوئی شک نہیں کہ تم مجھے جس بات کی طرف بلاتے ہو اس کا دنیا اور آخرت میں پکارے جانے کا کوئی ذکر نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ولا فی الآخرہ، نہ آخرت میں۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور یہ کہ ہمیں لوٹ کر جانے اللہ کی طرف۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ کہ حد سے بڑھ جانے والے وہ تو آگ والے ہیں۔ اب تقریر مکمل ہو رہی ہے، اس بندہ مومن کو بھی پتا ہے کہ میں نے کتنا بڑا خطرہ مول لیا اور فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ پورا حق بیان کر دیا، تو کہہ رہا ہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب تم یاد کرو گے جو میں تمہیں کہتا ہوں، یہ سمجھ آئے گی تمہیں بات۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ ہی پناہ دینے والا، اللہ ہی بچانے والا، اللہ ہی حفاظت فرمانے والا، میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔